اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ سورہ بقرہ شریف میں بات کرنے کا انداز بتایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جب بات کرنے کے لیے فرمایا تو کہا کہ وہ اچھے انداز میں، حسن انداز میں بات کرے۔ جب بات ہوئی حضور کی امت کی تو یہاں قرآن نے کہا احسن انداز میں بات کرے۔ اور یہ بات اور گفتگو، کسی کے ساتھ کلام کرنا تہذیب کے دائرے میں رہ کے بہت بڑی بات ہے۔ اسی سے رشتے جو ہے استوار ہوتے ہیں، تعلق بنتے ہیں۔ کسی کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ بندہ بولتا ہے۔ الانسان تحت اللسان، انسان جو ہے زبان کے نیچے ہے، وہ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ بات کرتے ہوئے اچھے انداز میں گفتگو کا ابتدا کرو۔ اور مسلم کی روایت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ اور یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھی ملو، بظاہر تو یہ چھوٹی نیکی ہے، فرمایا یہ نیکی چھوٹی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ کبھی ہم سوچیں تو اسلام تو ہمارے چہرے کے متعلق بھی اس کو بھی ضابطہ دے رہا ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ ملنا ہے تو منہ لٹکا کے نہ ملنا، بات بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اپنے چہرے کا انداز بھی اچھا رکھنا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر روانہ ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ رستے میں کہیں آرام کرنا پڑا تو دھوپ تھی، آپ نے سب کو کہا جہاں جہاں سایہ ملتا ہے آپ وہاں بیٹھ جائیے، لیٹ جائیے، بیٹھ جائیے، اپنی مرضی کریں۔ ہمارے ہاں درخت ایک جگہ ہوتے ہیں، جنگلات ہیں، وہاں دور دور کہیں کہیں کوئی درخت ہوتا ہے۔ جس کو جو درخت ملا اس نے دور دور وہیں بسیرا کیا، اپنی سواری باندھی اور بیٹھ گئے، تھکے تھے، لیٹ گئے، سو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اپنی تلوار ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ ایک مخالف آیا، اس نے تلوار پکڑی اور ہاتھ میں پکڑ کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر سونپ دی اور بولنے لگا اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی اور یہ جملے وہ دہرا رہا، آپ کو کون مجھ سے جو ہے نہ بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ کون؟ اللہ۔ کب کپی تاریخ تلوار گر پڑی، آپ نے وہ تلوار اٹھا لی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں اب بتا تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ اس نے جواب کے اندر کہا میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہ اچھا معاملہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اب جا معاف ہے۔ جس نے تلوار سونتی ہوئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ آرام کر رہے ہیں، پھر بھی دشمنی اس طرز کی ہے، یہ تو آپ کے اس مبارک جملے کی برکت سے، آپ کے جو ہے نگاہ کی برکت سے، اور وہ تلوار اس سے گر گئی، ورنہ تو اس نے نقصان پہنچا دینا تھا۔ جانی دشمن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ قوم کا سردار تھا،
جب قوم میں لوٹ کر گیا کہا میں نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا بندہ دیکھا جو دشمنوں کو بھی معاف کر دے۔ اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اے قوم، میں نے ان کو سچا پایا ہے، میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے، حسن اخلاق دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، جو پیغام لے کے آئے وہ بھی سچے، وہ شخص بھی مسلمان ہوا، اس کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہوا۔ اگر ہم چلتے ہوئے، سودا بیچتے ہوئے یا راستے پہ جاتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکرا کر مسلمان کو اور اچھے الفاظ کے اندر عزت دیتے ہوئے گفتگو کریں گے نا، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، بس جاتے جاتے کاروباری حضرات کو میں سنا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا سودا بہت اچھا بکتا تھا، اب بیک نہیں رہا، شہد خالص ہے اور بکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا شہد بھی خالص ہو اور نایاب چیز ہے اور بکے نہ، اب پہلے بہت بکتا تھا اب نہیں بکتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے اپنی کوئی رویداد، اپنی کوئی کہانی سنا۔ اس نے کہا جی خیر خیریت ہے کہ ایک نمبر شہد لاتا ہوں، جب بیچتا ہوں تو بکتا نہیں۔ آپ نے کہا اپنی زوجہ سے نہ پردے میں رہ کر میری بات چیت کراؤ۔ جب اس کی زوجہ سے گفتگو ہوئی، حضرت صاحب نے باہر کھڑے ہوئے، وہ اندر پردے میں کھڑی ہوئی، کہا شہد ایک نمبر ہے اور لوگوں کو ملتا نہیں اور اس کا بکتا نہیں، اور دکانوں پر ہے نہیں اور اس کی دکان پر کوئی آتا نہیں، اس کی وجہ کیا؟ اور پہلے بہت اچھا بکتا تھا۔ اس نے کہا حضرت صاحب جب یہ پہلے سودا بیچتے تھے تو ان کی زبان شیریں تھی، انداز اچھا تھا، اور ہر بندہ ان سے سودا لیتا تھا، ادھر سے شہد اچھا، ادھر سے اخلاق اچھا، ان کے شہد میں اور زیادہ لوگوں کو تاثیر محسوس ہوتی اور لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ جب اس کے پاس آگے نا پیسے، اس کی تجوریاں بڑھ گئی ہیں، اب یہ ہو گیا بد اخلاق، جب بھی جس سے بات کرتا کہتا لینی ہے، لوگوں نہیں لینا تو جاؤ۔ لوگوں کو اس کا میٹھا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ تیرے گھر سے ہی حل ہو گیا، تو مجھ سے مشورہ کرنے آیا، پہلے اپنی بیوی سے تو پوچھ، اپنے دوستوں سے پوچھ کہ اصل وجہ کیا۔ اس لیے بھی اگر ہم گھر کے ماحول میں تناؤ کا ماحول ہٹا کر کوئی اچھے اخلاق کی گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو آپ کہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہوئے پہلے سلام کہیں، گھر میں جاتے ہوئے سلام کہیں۔ مومن مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ملتا ہے، حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اب یہ صدقہ بندے کہتے ہیں پیسے نکالیں گے، اٹھائیں گے، کسی کو دیں گے تو صدقہ۔ آپ نے کسی کو یعنی چہرے مسکراتے سے سلام کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آگے نگاہیں جدا نہیں ہوں گی دونوں کی، اللہ دونوں کو جنت عطا فرمائے۔